یہ داستان ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، ایسا بدبخت بادشاہ جس نے خدا سے جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا اور خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا، ایسا ظالم اور جابر بادشاہ جس نے کئی ہزار نومولود بچے قتل کروا دیے۔ وہ اتنا بدبخت تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو بھی آگ میں جلا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت، طاقت اور بادشاہت نے اس قدر مغرور بنا دیا کہ وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر خدائے وحدہ لا شریک نے ان بدبختوں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ ان کو ایسی دردناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک بدبخت نمرود بھی تھا۔ نمرود نے ہزاروں بچے کیوں قتل کروائے، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینکا، اور اس بدبخت کا انجام کیسا ہوا؟ ناظرین جی، ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہوگا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور حسب معمول اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نمرود شہر بابل میں پیدا ہوا۔ اس کا پورا نام نمرود بن کنان بن قوس بن سام بن نو تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا پر 4 ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جن میں سے 2 مومن بادشاہ، جن میں پہلے حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلمان علیہ السلام تھے، اور جو 2 مشرک تھے ان میں بادشاہ بخت نصر اور نمرود بدبخت تھا۔ قرآن کریم میں نمرود کا نام صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوا، لیکن سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ وہ بت پرست تھا اور اس کی سلطنت میں بت پرستی رائج تھی۔ نمرود کے دور میں بت پرستی اس قدر عام تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول چکے تھے اور اپنے خداؤں کے طور پر بت بنا رکھے تھے جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ نمرود چونکہ صدیوں سے بادشاہ تھا، اس لیے دماغ میں رونیت اور عنایت آ گئی تھی۔ سرکشی اور غرور و تکبر طبیعت میں سما گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق نمرود نے تقریباً 400 سال تک حکومت کی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ نمرود بن کنان بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا، اور یوں یہ روایت قائم ہو گئی۔ اس سے پہلے بادشاہوں کے سروں پر تاج نہیں ہوتا تھا۔ کاہین اور نجومی بکثرت اس کے دربار میں موجود تھے۔ ایک روز نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا جس کی روشنی میں چاند، سورج اور تمام ستارے سب بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بدبخت پریشانی کے عالم میں ڈوب گیا اور یہ حکم صادر کرتے ہوئے بولا کہ میرے شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً 4 سال تک چلتا رہا، اور اس دوران تقریباً 7000 ناحق بچوں کا قتل کیا گیا، لیکن تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے ایک پہاڑ میں پناہ لے لی جہاں آپ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ بعض مورخین کے مطابق آپ کی والدہ نے تقریباً 7 سال تک اور کچھ مورخین کے مطابق 17 سال تک آپ کو اسی پہاڑ میں چھپائے رکھا۔ نمرود بدبخت نے تمام اناج اور غلہ اپنی تحویل میں لے رکھا تھا، اور وہ صرف انہی لوگوں کو دیتا تھا جو اسے خدا مان کر سجدہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے گئے تو نمرود خبیث نے کہا، تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں کہا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں خدا وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ سن کر نمرود بدبخت آپے سے باہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو اناج کا ایک دانہ دیے بغیر وہاں سے باہر نکال دیا۔ آپ اور آپ علیہ السلام کے کچھ ساتھی جو مومن تھے بھوک کی شدت سے جاں بلاو ہو گئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں ریت بھری اور ایک ٹیلے پر چلے گئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا عرض کی تو وہ ریت گندم میں تبدیل ہو گئی، جسے آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھایا۔ نمرود چونکہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا اور اس کی قوم بھی بتوں کو پوجا کرتی تھی، اس لیے نمرود نے اپنے محل میں بہت ہی قیمتی پتھروں کو تراش کر بت بنوا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نمائندہ اور پیغمبر چن لیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام اس قوم کو کھلے عام رائے حق کی دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالا، لہٰذا آپ علیہ السلام کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس سے مناظرہ کیا، جس کا اشارہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا مفہوم کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا زندگی اور موت دیتا ہے، جس پر نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے 2 قیدیوں کو بلوایا، جس میں سے ایک کو اس نے رہا کر دیا اور ایک کو پھانسی دے دی۔ الغرض اس نے ثابت کرنا چاہا کہ میں نے ایک قیدی کو رہا کر کے زندگی جبکہ دوسرے کو پھانسی دے کر موت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مردود غضبناک ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو ان کے جھوٹے خداؤں کو توڑنے کے جرم کی سزا میں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں آیا ہے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک مقام پر ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا، جسے کئی دنوں تک دہکایا گیا۔ اس آگ کے شعلے اس قدر بلند اور اس کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لہٰذا آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار اور ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام بالکل صحیح اور سلامت اس آگ سے باہر آ گئے۔ آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت باہر آتا دیکھ کر نمرود پکار اٹھا، اے ابراہیم، واقعی تیرا خدا عظیم ہے جو اس قدر قدرت رکھتا ہے، اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ میں اس کی قدرت اور عظمت کے لیے 4000 جانوروں کی قربانی کروں گا۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تیری قربانی تب تک قبول نہ ہوگی جب تک تو خدائے وحدہ لا شریک پر سچے دل سے ایمان نہ لے آئے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر نمرود کہنے لگا، اس طرح تو میری بادشاہت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بالکل گوارا نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان جاگ گیا اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے آپ علیہ السلام کو رہا کر دیا اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے شام آ گئے۔ نمرود بدبخت نے خدا کی تلاش اور آسمانی خدا سے لڑنے کے لیے ایک بہت ہی بلند مینار تعمیر کروایا، جس پہ چڑھ کر وہ خدا کو للکارتا اور جواب نہ ملنے پر غرور سے اتراتا اور لوگ اسے سجدہ کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سرکشی بھی بڑھتی گئی، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اسے یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق سے ہلاک کر دے۔ جس پر نمرود لعین نے اپنے سوا کسی اور کی بادشاہت سے انکار کرتے ہوئے خدا سے جنگ کرنے کا تقاضا کیا، تو فرشتے نے اسے اپنا لاؤ لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد حکم الہی سے مچھروں کی فوج نے نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں نمرود کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے نمرود پر ایک مچھر کو مسلط کر دیا جو ناک کے رستے اس کے دماغ میں چلا گیا۔ نمرود درد کی شدت سے بے چین ہو گیا اور زور زور سے اپنا سر پیٹنے لگا، جس سے مچھر کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ جاتا اور نمرود سکون محسوس کرتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا تو اس کے ہاتھ پر بوسہ دینے کے بجائے نمرود کو آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر میں کئی جوتے رسید کرتا۔ تاریخی مصادر کے مطابق نمرود لعین پر یہ حالت 40 سال تک اللہ رب العزت کی طرف سے طاری رہی۔ اس کے بعد وہ مردود اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ معزز ناظرین، نمرود کے اس قصے میں ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ خدائی کے لائق صرف وہی ذات پاک ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت کے مد مقابل آیا نیست و نابود ہوا اور رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بحکم الہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔